السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، آپ کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے۔ لیٹ us get into the topic۔ تو معصوم شاہ صاحب جو ہمارے ایک فکشنل کیریکٹر ہیں، وہ کوچنگ لے رہے ہیں سلیمان احمد سے جو ایک ریئل کیریکٹر ہیں، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ معصوم شاہ صاحب کی جو اہلیہ ہیں، عائشہ صاحبہ، ان کا کورٹ ان کی میچورٹی کو بڑھانا ہے، اور سب سے پہلے ان کے کور پہ کام کرنا ہے۔ کور میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ 4 چیزیں آتی ہیں کور کے اندر اکارڈنگ ٹو آر ڈیفینیشن: آئیڈیالوجی، الٹیمیٹ ویژن، الٹیمیٹ پرپز، اور پرپز آف دا ویژن۔ ٹھیک ہے، اچھا جناب، تو اب ہم شروع کر رہے ہیں آئیڈیالوجی سے اور الٹیمیٹ پرپز سے۔ ٹھیک ہے، ایک تھوڑا سا کنفیوژن آ رہا ہے، میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں، پلیز آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ جب ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک ویژنس ٹائم لینڈرز کے اندر، اسٹریٹجک ویژن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں آئیڈیالوجی ہوتی ہے، الٹیمیٹ پرپز ہونا چاہیے کہ ہم وائی ڈو وی ایگزسٹ، اس کے اندر جو ہے الٹیمیٹ ویژن ہونا چاہیے، اس کے اندر پرپز آف دا ویژن ہونا چاہیے۔ یہ سارا کا سارا از پارٹ آف اسٹریٹجک ویژن، بٹ ناٹ اونلی دس، فردر مور کہ جو الٹیمیٹ ویژن ہے جو کہ لانگ ٹرم ہوتا ہے، اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے انٹو 50 ایئر intermediate vision, then a 25-year intermediate vision, then a 5-year intermediate vision, then the current year intermediate vision۔ اور یہ جو ultimate vision ہوتا ہے، یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے over all of our roles: my role of a father, husband, son, neighbor, son-in-law وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر بریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ اور there is an interplay of vision and MPLs، احسان، اتقان، یہ ساری چیزیں۔ there is a framework۔ جب ہم اسٹریٹجک ویژن بولتے ہیں تو یہ پوری کہانی ہوتی ہے، یہاں تک کہ آئیڈیالوجی سے شروع ہوتی ہے اور سال کے ٹارگٹس پہ آتی ہے، پھر وہ سال کے ٹارگٹس بریک ڈاؤن ہوتے ہیں انٹو آر ڈیلی روٹینس۔ تو آئیڈیالوجی سے لے کر کمنگ آل دا وے ٹو دا کرنٹ ایئر، یہ پورا اسپیکٹرم کور کرتا ہے اسٹریٹجک ویژن۔ اس کی ایک ورک شاپ ہوتی ہے جو 3 دن کی ورک شاپ ہوتی ہے، جو یہ سارا فریم ورک ایکسپلین کرتی ہے۔ اٹس اے 3 ڈے ورک شاپ۔ پھر کرنٹ ایئر سے لے کر ڈیلی روٹین کو کیسے اسٹرکچر کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، اس کے لیے ہماری ورک شاپ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ ورک شاپ۔ اب دل تو یہ چاہتا ہے مجاہد انصاری صاحب کہ یہ سارا کا سارا جو اللہ نے ایکسپیرینس دیا ہے ہم کو، جو کہ بہت تھوڑا ہے ان ٹرمز آف نالج، بہت زیادہ تو نہیں ہے، نالج کے حساب سے تو بہت تھوڑا سا ہے، یہ تھوڑی سی نالج اللہ نے دی ہے، دل تو چاہتا ہے کہ ساری کی ساری ہم آپ کو ڈیلیور کر دیں اس طرح سے، لیکن لمیٹیشنز ہیں۔ ایک تو لاٹ آف آورز، پھر یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری انٹریکٹیو سیشنز، کویشچن آنسر ہوتے ہیں، ایکسرسائز ہوتی ہیں، گروپ ڈسکشن، گروپ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، تو یہ آن لائن میڈیم کی ایک لمیٹیشن ہے۔ اچھا، اور اس کے اندر لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا، مطلب یہ کہ 18 پارٹیسپینٹس ہوں گے یا 25 پارٹیسپینٹس ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ہم کر کیا رہے ہیں کہ اس پورے اسپیکٹرم میں سے کچھ امپورٹنٹ چیزوں کو ہم کور کر رہے ہیں، لیکن آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ کو فل فلیج ورک شاپس کرنی چاہیے۔ یہ ورک شاپس بہت محنت سے ڈیزائن کی گئی تھیں آپ لوگوں کے لیے۔ تو چلیں، پورا تو ہم نہیں کر پائیں گے، لیکن امپورٹنٹ چیزوں کو تو ہم کر دیں گے نا انشاءاللہ کور، اور زندگی رہی تو اور بھی جو کچھ ہوگا کرنا ہے۔
میری میڈم مدیحہ صاحبہ سے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھئی وہ پیرنٹنگ کے اوپر یو لائک ٹو ہیو سم سیشنز. اسی طرح سے جو ہے عزم ہے اس میں بات تھوڑی بہت ہونی چاہیے. اسی طرح سے ہیلتھ کے اوپر لاٹ آف انفارمیشن دیٹ وی کین شیئر. لیکن ظاہر بات ہے ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, لمیٹڈ وہ ہے. اچھا, تو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ ہمارے جو سی ای او ہیں ٹائم لینڈرز کے, یمین الدین صاحب, ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے, از اے فینومنل پرسن, فینومنل ٹرینر ماشاء اللہ. تو آئی واز تھنکنگ ٹو ٹاک ٹو ہیم کہ اگر ہم ایک آن لائن لمیٹڈ لوگوں کے لیے اسٹریٹجک ویژن ورک شاپ لانچ کریں, جو کہ یمین صاحب بہت اچھا پڑھاتے ہیں, وہ اس کو پڑھائیں. آف کورس اٹ ول بی اے پیڈ ورک شاپ, اسٹرکچر ہوگا, اس کا مٹیریل بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. تو اگر آپ میں سے کوئی لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو مجھے ذرا ہمیں ذرا واٹس ایپ کر دیں, یا گروپ میں کر دیں, جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ڈال دیں, یا مجھ کو پرسنلی واٹس ایپ کر دیں کہ دیٹ یو مے بی انٹرسٹڈ ان سچ اے ورک شاپ. تو اگر ہمارے پاس ایڈیکویٹ نمبر آف لوگ ہوں گے جو انٹرسٹڈ ہوں گے, تو دین مے بی وی کین لانچ دیٹ, رائٹ. سو اٹ ول بی اے ویری گڈ اٹیچمنٹ ٹو واٹ وی آر ڈوئنگ ایٹ دس ٹائم. تو یہ آپ مجھے بتا دیجیے گا, اگر آ گیا تو آئی ٹاک ٹو ہیم اور ول سی اف یو کین ارینج دیٹ. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے اس میں 2-4 سیکشنز میں بھی پڑھا دوں. وی کین لک ان ٹو دیٹ ان شاء اللہ, ڈونٹ وری. اچھا جی, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کنسیڈر ٹائم لینڈرز اینڈ دا موسٹار انسٹیٹیوٹ ایز یور لائف لانگ ریسورس. جتنی ہمارے پاس ریسورسز ہیں, جتنا ٹائم ہے, ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں ہم سپورٹ کریں. چند لوگوں کے میرے پاس واٹس ایپ آئے ہوئے ہیں, 3-4 کیسز ایرجنسی کے تھے, تو آئی ایم ایکچولی ورکنگ آن دوز کیسز ایٹ دس ٹائم. تو وی ول ٹرائی آور بیسٹ, ٹھیک ہے, ٹو اسٹینڈ بائی یو ان شاء اللہ ٹل دی اینڈ. بلکہ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم کسی دوستی کرتے ہیں تو ہماری نیت ہی ہوتی ہے دیر از گوئنگ ٹو بی اے لائف لانگ ریلیشن شپ. ہو سکتا ہے عثمان یوسف صاحب آپ ہم کو بھول جائیں, لیکن ہم آپ کو کبھی بھی نہیں بھلائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بلکہ میرا تو ایک پالیسی ہے, چونکہ اب تو یہ تو ہمارا گروپ ہے, کہ اگر آپ کا انتقال اللہ نہ کرے ہم سے پہلے ہو گیا, اور اگر میں اس شہر میں ہوا اور میں آپ کے جنازے میں آ سکا, تو جب آپ کو دفنا کر لوگ جا رہے ہوں گے تو میرا آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے انشاءاللہ کہ میں 1 گھنٹہ ایکسٹرا بیٹھوں گا اور تلاوت کروں گا, آپ کے خوب دعائیں کروں گا. اس کے بعد جو ہے کہ بس تو جا چکی ہوگی, تو اس کے بعد جو ہے پھر میں رکشے میں جو ہے جاؤں گا واپس, یا اپنی گاڑی میں آ جاؤں گا. ہاں یہ نیور اکرڈ ٹو می, ہاں اپنی گاڑی میں آ جاؤں گا اور میں اپنی گاڑی میں بعد میں جاؤں گا واپس. اور میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ دیر از اے بگ پاسبلٹی کہ میں شاید اکیلا بیٹھا ہوا ہوں ایکسٹرا 1 آور. تو ہم تو یہاں تک آپ کے ساتھ کمیٹیڈ ہیں انشاءاللہ, آپ پریشان نہ ہوں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ کبھی کوئی ایمرجنسی ہو, کوئی ایشو ہو, تو آپ پلیز یو کین آلویز سینڈ می اے واٹس ایپ میسیج اینڈ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ ٹو ڈو واٹ ایور آئی کین ٹو اسسٹ یو. ٹھیک ہے. اچھا جناب, ہیونگ سیڈ دس, آئی ہوپ دس از آل کلیئر ٹو یو. اب ہم آ جاتے ہیں ادھر, ساؤنڈ آئیڈیالوجی. ہم نے کل ڈسکشن کر لیا تھا, آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن کی بات کر لی تھی, ڈیفائنڈ آئیڈیالوجی, انسٹالڈ آئیڈیالوجی بات کی تھی, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اکثر لوگوں کی آئیڈیالوجی کے اندر تھوڑی بہت کرپشن ہوتی ہے جس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اصلاح عقیدہ. میں نے ایک دفعہ سیمنز میں ٹریننگ کروائی. اچھا, مزے کی بات یہ تھی کہ ٹریننگ تو تھی ٹائم مینجمنٹ کی, لیکن ڈسکشن جو ہے وہ آئیڈیالوجی پہ ہو گئی. وہ ہوا یہ کہ ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ میں جب کبھی لیٹ ہوتا تھا سیمنز میں,
تو مجھے خیال یہ آتا تھا کہ یہ تو میرے مقدر میں تھا، میرا لیٹ ہونا لکھا ہوا تھا، اس لیے میں لیٹ ہوا ہوں. تو اگر میں کوشش کرتا بھی تو ٹائم پہ نہ آ پاتا. میرا پروجیکٹ لیٹ ہوا عبداللہ عثمان صاحب، وہ اس لیے لیٹ ہوا کہ وہ مقدر میں تھا، اگر میں کوشش کرتا بھی تو صحیح نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ سلمان صاحب میرا تو پچھلے 1 سال سے کریئر گاٹ ڈیمیجڈ، اور شکر ہے آپ کی ورکشاپ آ گئی، یہ میری کلیئرٹی ہو گئی، ورنہ میرا تو ستیہ ناش ہونے والا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا آئیڈیولوجیکل کرپشن ہے، پوری زندگی کے اندر ایشو کھڑا ہو گیا. ایک اور آئیڈیولوجیکل کرپشن کیا ہے؟ رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں. میں اس کے بارے میں بات بھی کر چکا ہوں. بھائی رشتے آسمانوں میں نہیں بنتے بھائی، یہ تو کیتھولکس کا عقیدہ ہے. ہم نے کیتھولکس سے اس کو بورو کر لیا. بلکہ ہمارے ڈاکٹر قسیم ہیں، بہت سینئر عالم ہیں، میرے استاد بھی ہیں، شرماتے ہیں بیچارے، وہ آتے نہیں ہیں سامنے، لیکن نالج اللہ نے بہت دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو ہز ریسرچ یہ ہندوازم کا کانسیپٹ ہے، اور ہندوازم سے وہ کہتے ہیں یہ گیا ہے کیتھولکس میں، اس لیے کہ ہندوازم از اے ویری اینشینٹ ریلیجن، رائٹ. اچھا وہ بھی بہت اینشینٹ ہے. اب اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ وہاں سے یہاں آیا یا یہاں سے وہاں آیا، یا انڈیپینڈنٹلی یہ مصیبت شروع ہو گئی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب یہ دیکھا شادی کرتے ہوئے، بچی کی شادی کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ جی او لیول میں نمبر کتنے تھے بچے کے، ماشاء اللہ اسٹریٹ ایز تھے، ویری گڈ. اور یہ بتاؤ کہ جی اے لیول میں اسٹریٹ ایز تھے، ویری گڈ. اور جناب یونیورسٹی کون سی تھی؟ او مائی گاڈ، یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا ایٹ رالی ڈرہم واو. اور جو گاڑی کون سی چلاتے ہیں؟ جی گاڑی فلانی چلاتے ہیں. مائی گاڈ، چلو بھائی شادی ہو گئی. بھائی یہ تو نالج اسکل جو ہے، یہ تو وہ ڈائمنشن ہے کمپیٹنس کا جو کہ میچورٹی میں میری رائے کے حساب سے تقریباً 20% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. 80% کنٹریبیوشن جو ہوتی ہے 50% کورس سے آتی ہے، 30% آتی ہے کیریکٹر سے. شادی ہو گئی. اب جب شادی ہوئی تو پتہ چلا جناب وہ مٹھو جو ہیں اللہ معاف کرے، وہ تو حشیش پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، وہ تو جناب وہ دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جناب، وہ تو پارٹیز میں جاتے ہیں، اور وہ تو جناب بڑے بدتمیز آدمی ہیں، وہ تو بڑے ایروگنس ہیں ان کے اندر، اور کبھی کبھی ان کی جو بچی ہے اس کو تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں. اچھا وہ بیچاری نیک لڑکی ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے، اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، اس کو کہتے ہیں تم کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہاں سے تم لے کے آ گئی ہو یار، کوئی بات نہیں، یو آر سچ اے پریٹی گرل، لک ایٹ یو. تو لمس کی ہو، وہ بولے بھی میں لمس کی ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا بھائی؟ لمس کی لڑکی نہیں برقع پہن سکتی. ارے چھوڑو یار، برقع پہننے والی چاہیے ہوتی تو ہم جو کہ مدرسے سے لے کے آتے، تو ہم نے تو بتایا تھا کہ میں برقع پہنتی ہوں. ارے برقع پہنتی تو کیا کوئی ضروری تھوڑی ہوتی ہے؟ مرد کی شوہر کی بات ماننا تو واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. سلیمان احمد صاحب یہی کہتے ہیں. چلو بھائی، اس کا پردہ بھی گیا، بیچاری کی نمازوں کا بھی ایشو ہو گیا، ایک عجیب ہنگامہ. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط ڈیسیجن ہو گیا. اس طرح کی لڑکی کی شادی ہونی نہیں چاہیے تھی وہاں. اب وہ جو بچی بیچاری آتی ہے روتے ہوئے والد صاحب کے پاس، ہیں علی مرتضیٰ صاحب، کہ جی بابا میں بہت پریشان ہوں، مارتے بھی ہیں، میں بہت ٹارچر کرتے ہیں مجھے، میں نہیں، آئی کی ناٹ اسٹینڈ چرچ، آئی کی ناٹ اسٹینڈ سچ اے کمپنی، ہی از سو ایروگینٹ. وہ ابا کیا کہتے ہیں سہیل صاحب؟ ابا فرماتے ہیں بیٹی رشتے تو آسمانوں میں بنتے ہیں. ہمارے پاس کا ٹریڈیشن یہ ہے کہ بچی واپس نہیں آتی، اس کی جنازہ ہی آتا ہے. بیٹا جاؤ صبر کرو، صبر کرنے میں نا اجر ہے. بھائی واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟
آپ جا کے علماء کرام سے بات کریں گے، سب سچویشن بتائیں گے، تو علماء کرام شاید یہ کہیں گے کہ اس سچویشن میں صبر وبر نہیں ہے بھائی، اس کا تو ایمان جا رہا ہے نا لڑکی کا، وہ اللہ کے احکامات پورے نہیں کر پا رہی ہے. گیٹ دیٹ گائے آن دا ٹیبل اینڈ آسک ہم کہ دیکھو بھائی بیٹا، جو فرائض ہیں، جو حقوق ہیں، یہ کمپرومائز نہیں ہو سکتے. اگر تم فیسلیٹیٹ نہیں کر سکتے اور اپنے طور اطوار صحیح نہیں کر سکتے تو بھائی دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. نہیں کریں گے اس بیچارے کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اللہ معاف کرے. تو پلیز یہ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ کتنا ضروری ہے ہماری آئیڈیولوجیکل کریکشن. اب آپ بولیں گے جی آئیڈیولوجیکل کریکشن ہوتی کیسے؟ دیکھیں آج تو ہم یہ بات کریں گے کہ ساؤنڈ آئیڈیالوجی کہتے کس کو ہیں. دیکھیں میں اپنے الفاظ بہت کیئرفلی کوشش کر رہا ہوں بولنے کے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں غلطی نہ کروں، اس لیے کہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، بہت جگہ بات جا رہی ہے. کل ایسا نہ ہو کہ وہ سوال ہو جائے نا ہم سے. میرے دوست جو ہیں وہ چند ہفتوں پہلے بیت المکرم مسجد گئے، وہاں تقی اسماعیل صاحب کا بیان تھا. ان کے بقول تقی صاحب نے فرمایا کہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، مفتی محمد شفیع صاحب، یعنی یہ بہت ہی زبردست لوگ ہیں یہ جن کی میں نام لے رہا ہوں. یعنی مفتی محمد شفیع صاحب کی you have to read that book to appreciate what sort of a man this guy was. مطلب یہ بہت ہی یعنی آگے کے لوگ ہیں ان ٹرمز آف نالج. بہت لوگ ہیں یعنی کہ ان کے، لیکن جن کی میں بات کروں، یعنی آپ وہ کتاب پڑھیں گے. اب میں چلیں آپ کا تو میں نہیں کہوں گا، میں اپنی وہ کتاب پڑھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یار یہ تو زندگی تو ہماری اچھی خاصی ضائع ہوئی ہے کہ یار ہم تو کچھ بھی نہیں ہمیں نالج ہے یار. ان ٹرمز آف نالج کتنا وہ ہیں ہم. اسی لیے وہ کہا کہ آپ گئے تھے فلانی جگہ پر، وہاں کوئی درس ہو رہا تھا یا کچھ ہو رہا تھا، تو ماشاءاللہ کیسا رہا آپ کا، تو علم بہت بڑا ہوگا. تو وہ اتنے بڑے اسکالر ہونے کے بعد ان کا جملہ یہ تھا، نہیں علم تو بہت شاید نہیں بڑھا، ہاں تھوڑی جہالت کم ہوئی ہے. تو مفتی محمد اپنے بیٹے کو کہ بیٹا جب کوئی بات کرو تو اس کا خیال رکھو کہ ایسے بات کرنا کہ اگر تمہیں میں اس بات کو ڈیفینڈ کرنا پڑ جائے تو تم ڈیفینڈ کر سکو، اور اگر تم کورٹ میں ڈیفینڈ نہ بھی کرنا پڑ جائے تو قیامت کے کورٹ میں تو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا نا. میں اور آپ we may be held accountable for every single word that we say in our life. یعنی ایک لفظ کے اوپر سوال ہو سکتا ہے. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے، آمین. کیونکہ حساب کھلا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی مشکل ہو جائے گی کہانی. کوشچننگ شروع ہوئی تو پھر کیا کریں گے، بہت ہی مشکل ہوگا، اللہ ہی رحم کرے. تو اسی لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے الفاظ بہت کیئرفلی بولوں. ہمارا یہ جو سیشن ہے جس میں ہم معصوم شاہ کا کوڈ ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم صرف معصوم شاہ کو بتائیں گے کہ ساؤنڈ آئیڈیالوجی، کریکٹ آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے. اگر معصوم شاہ کی آئیڈیالوجی میں کرپشن ہے خوددانہ خواستہ، تو اس کا پروسیس، اس کرپشن کو ختم کیسے کرنا، اس کا ایک الگ پروسیس ہے. تو میں اپنے پاس لکھ لیتا ہوں، کریکشن آف آئیڈیالوجی کیا پروسیس ہے، یہ میں انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. یہاں جو ہم آئیڈیالوجی کو اس کا
ہم اس آئیڈیالوجی سے الٹیمیٹ پرپز ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وائی ڈو آئی ایگزسٹ، میں ایگزسٹ کیوں کرتا ہوں، میں ایگزسٹ کیوں کرتی ہوں، یہ صحیح ہم کو نکالنا ہے. جیسے میں نے کہا کہ بہت سے لوگ اس پہ کنفیوز ہوتے ہیں. اچھا، اب کویشچن یہ ہے کہ بھئی الٹیمیٹ پرپز کیوں امپورٹنٹ ہے. Now this is a very good question. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ حضرات، جو ہم سمجھا رہے ہیں معصوم شاہ صاحب کو، امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کا الٹیمیٹ پرپز نہیں معلوم ہے تو ہم اس کا ویژن ڈٹرمن صحیح طرح سے نہیں کر سکتے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی الٹیمیٹ پرپز اور الٹیمیٹ ویژن ایک چیز نہیں ہوتی. نہیں ہوتی بھائی ایک چیز. میں تو بہت دکھ سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوچنگ میں لڑکا آ رہا ہے، اس کا ویژن ہے ٹو بیکم دا ایجوکیشن منسٹر آف پاکستان. اللہ کا جلدی بن جائے. تو ہمارے پاس کم از کم یہ ہمارے کریکولم میں آ جائیں چیزیں تاکہ ایک مصیبت ختم ہو جائے. الٹیمیٹ پرپز یہ ہے وائی ڈو آئی ایگزسٹ. الٹیمیٹ ویژن یہ ہے کہ واٹ از دا پکچر آف دا فیوچر دیٹ آئی وانٹ ٹو کریٹ، کہ میں مستقبل کی کیا تصویر بنانا چاہتا ہوں نا، وہ ہے الٹیمیٹ ویژن. میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں وہ ہے الٹیمیٹ پرپز. ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. ایک گاڑی ہے، اس کا الٹیمیٹ پرپز ہے ٹرانسپورٹیشن، پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک لے کے جانا. دس از دی الٹیمیٹ پرپز آف اے وہیکل. اس کا خیال رکھیے کہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کا الٹیمیٹ پرپز ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. ایک الٹیمیٹ پرپز ہوتا ہے، باقی چیزیں یہ ایڈیشنل فیچرز ہوتے ہیں. الٹیمیٹ پرپز ایک ہوتا ہے. اس کا فلسافیکل آنسر کیا ہے، ایک کیوں ہوتا ہے؟ کہ آپ یہ سوال کریں گے کہ اگر کسی وجہ سے دو جو چیزیں پرپز فیل ہو رہی تھیں اگر وہ کانفلکٹ کر جائیں تو جس چیز کو آپ رکھیں گے وہ الٹیمیٹ پرپز ہے، جس چیز کو چھوڑ دیں گے وہ ایڈیشنل بینیفٹ تھا. مثلا گاڑی لی تھی لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، ٹرانسپورٹیشن بھی اس میں ہے، ٹھیک ہے. اب کسی وجہ سے آگے کانفلکٹ آ گیا. کانفلکٹ یہ آ گیا کہ جی وہ چل نہیں رہی صحیح، ٹربل کر رہی ہے تھوڑی سی، اور وہ بھی کر رہی ہے، امپریس تو کر رہی ہے. اور کویشچن یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بتائیں کہ چوز کریں کہ یہ اس کی رائڈ خراب ہو گئی ہے، یہ مجھے بہت ٹربل کرتی ہے، اس کو بار بار اس پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، بار بار یہ میکینک کے پاس جاتی ہے، کھڑی رہتی ہے، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے. یعنی اس کی تو ٹرانسپورٹیشن کمپرومائز ہو رہی ہے اس مصیبت کی. لیکن گاڑی ایسی ہے کہ جب جاتی ہے تو امپریس کرتی ہے. دوست ہیں ان کے پاس ہے مرسیڈیز 500، تھوڑی پرانی ہے لیکن ہے 500. تو 500 ہوتی پرانی ہو تو کیا ہو گیا؟ جیسے کچھ لوگ بوڑھے ہو کے بھی بوڑھے نہیں ہوتے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ ایک خاتون ہوا کرتی تھی، کچھ لوگ جانتے ہیں، ان کا نام تھا الزبتھ ٹیلر. تو الزبتھ ٹیلر
بوڑھی بھی ہو گئی تو بوڑھی نہیں ہوئی، وہ الزبتھ ٹیلر ہی رہیں۔ اب کچھ گاڑیاں بھی الزبتھ ٹیلر ہوتی ہیں، اور اتنی ہیوج گاڑی ہے ماشاءاللہ ہمارے دوست صاحب کی کہ وہ ہماری بلڈنگ میں دو دفعہ آتی ہے تو لوگ بھی دیکھتے ہیں یوں کر کے نا، اور مجھ کو بھی دیکھتے ہیں کہ شاید ماشاءاللہ ہم بھی کوئی بہت ہی کوئی بڑے آدمی ہوں گے کہ ایسے بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھے ماشاءاللہ، نہیں ہے پرانی، ہو سکتا ہے ٹربل کرتی ہو۔ اگر وہ شخص یہ کہے بھائی دیکھو جاتی ہے آتی ہے، آئی ڈونٹ کیئر، آئی ایم ولنگ ٹو اسپینڈ دیٹ منی بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو کیپ دس کار، اس کا مطلب ہے کہ اس گاڑی کا الٹیمیٹ پرپز ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، الٹیمیٹ پرپز یا امپریس کرنا۔ اور اگر وہ بندہ کہے کہ نہیں بھائی کیسی باتیں کر رہے یار، دفعہ کرو، اچھی گاڑی ہے، ایک اور اچھی گاڑی آ جائے یار، لوگوں کو کیا ہے، دیکھتے رہیں گے لوگ، ہمیں نہیں ضرورت۔ تو جناب اس کا مطلب الٹیمیٹ پرپز ٹرانسپورٹیشن ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے سوزر صاحب، ہمارے ایکس وائف کے فادر، ہی واز یونیورسٹی، جو لوگ سندھ کو سمجھتے ہیں یا علاقے کو سمجھتے ہیں، سندھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہونا عام بات نہیں ہوتی، اٹس اے ویری ویری سینئر پوزیشن۔ تو ان کا میچورٹی لیول بہت ہائی تھا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا، آئی لرنڈ اے لاٹ فرام ہم۔ تو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ میں چاہے گاڑی میں آؤں یا رکشے میں آؤں، وہ سیدھے سادھے آدمی تھے، ویری آنیسٹ، زیرو کرپشن، چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں زندگی گزار دی، کہتے میں رکشے میں آؤں، میں گاڑی میں آؤں، میں شاہ نواز اربانی ہوں، وہ تو نہیں بدل سکتا نا۔ تو یہ میں آپ کو وہیکل سے ایگزامپل دے رہا ہوں جسٹ سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس بٹوین دا ٹو۔ اب کیا ہے کہ الٹیمیٹ پرپز ہی ہو گیا، ایک ہوتا ہے ہر چیز کا۔ الٹیمیٹ ویژن کیا ہوتا ہے؟ پکچر دا فیوچر دیٹ آئی وانٹ ٹو سی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یار اس گاڑی کے تھرو کیا کرنا چاہتا ہوں، کہ اس گاڑی کے تھرو میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام دوست اور میں مسجد جایا کریں گے، اور ہم جو ہے اسلامک لیکچر میں جایا کریں گے۔ یہ فیوچر میں دیکھنا چاہتا ہوں اس گاڑی کے ذریعے۔ الٹیمیٹ پرپز ٹرانسپورٹیشن ہے، الٹیمیٹ ویژن از ٹو کریٹ اے فیوچر ویئر پیپل آر بینگ فیسیلیٹیٹڈ ٹو گو ٹو دا مسجد، یعنی لوگ مسجد جانے کے لیے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں۔ جب میں یو ایس گیا تھا، یونیورسٹی آف نیبراسکا، ہو سکتا ہے یا گروپ میں کوئی ہوں ہمارے دوست، تو بہت کم لڑکے گاڑی خریدتے تھے، اس لیے ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی گاڑی کی، یعنی یونیورسٹی ٹاؤن تھا آلموسٹ لنکن نیبراسکا۔ آپ کی جو اکاموڈیشن ہے یا تو ڈاؤنز ہیں یا ڈاؤنز نہیں ہیں، تو سٹی کے جو اکاموڈیشن بہت قریب ہے یونیورسٹی سے، بہت سے اپارٹمنٹس واکنگ ڈسٹینس پہ ہوتے تھے۔ اپارٹمنٹ میں واک کر کے چلے گئے، واک کر کے آ گئے، پہلا پوائنٹ، ضرورت نہیں تھی زیادہ۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اکثر لوگوں پہ پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کہ وہ گاڑی خریدیں، تو گاڑی رکھتا نہیں تھا کوئی۔ لیکن ہم کو آنے کی چند دن بعد گاڑی خریدنی پڑ گئی، کیوں؟ مسجد جانا آنا ہے، مسجد فاصلے پہ تھی، ہم نے انسسٹ کیا کہ نہیں 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنا ہے، تو اس کے لیے گاڑی کی ضرورت تھی۔ پھر ہم کو جو اکیلے نہیں جانا ہوتا تھا، ہم کو لڑکوں کو پک اپ کرنا ہوتا تھا، پھر ان کو ڈراپ کرنا ہوتا تھا۔ پھر جو ہے ہم جو ہے تبلیغ میں ایکٹیو تھے، تو بیرونی گشت کرنا ہے، تو ایک اور شہر تھا اوماہا، دیٹ واز مے بی اراؤنڈ 70 مائلز، تو ہر ہفتے وہاں جا کے جو ہے گشت کرنا ہوتا تھا۔ پھر ایک اور چھوٹا سا ٹاؤن تھا بیاٹریس، وہاں پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے، ہفتے میں ایک دفعہ وہاں جانا ہوتا تھا، کھانا پکا کر ان کو جا کر جو ہے وہ پکڑنا ہوتا تھا کہ ادھر نہ بھاگو ادھر نہ بھاگو، پھر شکاگو جانا ہوتا تھا، وہاں کبھی کبھی
تبلیغ جماعت کا اجتماع ہوتا تھا. بیکاز I had all of those plans, so I had to buy a car. It was not for ultimate purpose of that vehicle was not transportation. Purpose of the vision. Vision. Ultimate vision was not just کہ جی میں یونیورسٹی جا کے آؤں. الٹیمیٹ ویژن یہ تھا کہ مجھے یہ سارے کام کرنے تھے. تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے الٹیمیٹ پرپز اور الٹیمیٹ ویژن میں. ٹھیک ہے. اب سپوز کریں کہ کسی کا الٹیمیٹ پرپز غلط ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ڈیزاسٹر ہوگا. اس کی سمپل سی ایگزامپل دے رہا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی یار اب یہ اتنی سمپل ایگزامپل دیتے ہیں, اچھا نہیں لگتا بچوں والی. تو مجھے نا وہ قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے نا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے آڑ نہیں کھاتے کہ وہ مچھر کی مثال دیں. جو فلاسفی ہے ایگزامپل دینے کی وہ یہ ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ مثال سمپلیسٹ ہونی چاہیے, چاہے سامنے پی ایچ ڈی بیٹھا ہوا ہو, so that people can understand, and then once understood then you can build complexity over it. اس کے بعد complexity build کی جاتی ہے. یہ بہت ہی immature statement ہوتا ہے. ایک صاحب کہنے یہ پرسنل ایگزامپل سے آپ سمجھاتے ہیں کمپنی کے اندر, تو میں کچھ بولتا نہیں ہوں, اکثر کہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا, لیکن دل کے اندر میں میرا دکھ ہوتا ہے کہ یار کتنے سادہ لوگ ہیں. پرسنل ایگزامپل ہو یا ناسا کی ایگزامپل ہو, یار بات سمجھ آئی نہیں آئی, دیٹس دا کی. خیر کہتے ہیں نا ہمارے اساتذہ کرام فرماتے ہیں ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی. کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس آپ معذرت کر کے نکل چلیں. سپوز کریں کہ ایک گلاس ہو, ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ. سپوز آپ جو ہے نا فاروق ملک صاحب, سپوز آپ ایک گلاس ہیں, اچھا یہ جو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں اتنا کریٹیکل ایگزامپل ہے کہ اگر یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا نا ظفر عاصم صاحب, تو شاید آپ کی لائف میں انقلاب آ جائے گا شاید. اور یہ وہ وزڈم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے بہت 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 میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. اللہ کرے کہ آپ کو نہ اٹھانی پڑے. یہ علماء کرام نہ ہوتے نا پھنس جاتے. خیر چلیں, اللہ کا احسان ہے. تو یہ جو گلاس ہے, سپوز کریں کہ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ سپوز یہ معصوم شاہ ہے, ہم پوچھتے ہیں بھائی یہ بتاؤ معصوم شاہ تمہارا الٹیمیٹ پرپز کیا ہے, وائی ڈو یو ایگزسٹ, اور یہ غلطی کھا جائے اور کہے کہ آئی ایگزسٹ ٹو بی پلیڈ آن اے فٹ بال گراؤنڈ. آپ بولیں کیا مطلب؟ وہ کہے گا میں تو فٹ بال ہوں نا, اس لیے میں ایگزسٹ کرتا ہوں. آپ اس سے بولیں کہ بھائی تم فٹ بال ہو, تم تو گلاس ہو. کہے گا نہیں بھائی نہیں فٹ بال ہوں. کیسے ہو تم فٹ بال؟ بس ہوں, میں آزاد ہوں, میرا جسم میری مرضی. Who are you to tell me کہ میرا الٹیمیٹ پرپز کیا ہے؟ This is what I have concluded in my life. I'm intelligent, I'm educated. بھائی تم ایجوکیٹڈ تو ہو, انٹیلیجنٹ ہو, پر چھوڑ دینا. We can agreeably disagree. اور وہ اڑ جائے اس کے اوپر.
چلو اب کیا کریں, جھگڑا تو کر نہیں سکتے. اب وہ آ جائے ٹونی رابنس کی ٹریننگ میں, اینتھنی رابنس. اس کی تقریریں آپ سن لیا کریں اگر سننا ہو, لیکن بی ویری ویری کیئرفل, ویری ڈینجرس مین. اس کی باتوں میں ایسی باتیں چلی آئیں گی کہ اگر آپ کیئرفل نہیں ہوئے تو آپ کی آئیڈیالوجی کے اندر تو ڈینٹ پڑ جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی کسی کی تقریر سننا ہو تو پہلے بہت سوچ سمجھ کے کون تقریر کر رہا ہے, کون ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے. اسی طرح کوئی کتاب پڑھنی ہے تو 100 دفعہ سوچنا چاہیے. اسی لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کوئی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ آپ کسی اچھے منجھے ہوئے میسٹر یا مینٹور سے ایڈوائز نہ لے لیں. کسی بھی اسپیکر کو سننے سے پہلے کسی منجھے ہوئے ٹرسٹ وردی مینٹور سے پرمیشن تو نہیں کہوں گا, ایڈوائز نہ لینے. بی کیئرفل, یو ڈونٹ نو واٹس گونا ہیپن ٹو یو. اب تو ہر چیز اویلیبل ہے. مجھے پتا ہے ٹونی رابنس کے بیٹھے ہوں گے کچھ چاہنے والے, تو پلیز مائنڈ نہ کریں, یہ میرا ویو ہے بھائی, اللہ کے لیے میرا ویو ہے, میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, میرا ویو ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو مناسب سمجھتے ہیں تو, کنٹروورسی نہ شروع ہو جائے. اب سپوز کریں کہ ٹونی رابنس کے اس میں چلے گئے معصوم شاہ, اب وہاں زبردست, اف واٹ اے پاورفل اسپیکر دیٹ پرسن از, سبحان اللہ. اللہ جس کو دیتے ہیں اتنا اچھا وہ اسپیکر ہے. میں خود پبلک اسپیکر ہوں نا, تو ہمیں اچھا سمجھ آتا ہے کون اچھا ہے کون نہیں. اور جناب یو ہیو ٹو ہیو پیشن, یو ہیو ٹو ویژن, یو ہیو ٹو دس, کانکر دا ورلڈ, یو نو, میک اے مارک, فالو یور ڈریمس, فالو یور پیشن. ارے چلو ہو. اب معصوم شاہ صاحب تو زندگی بھر جو معصوم رہے, اسکول چلے گئے, اچھے پڑھائی کر لی, کبھی پٹ لیے, پھر کالج بھی کر لیا میاں میاں کرتے ہوئے, گریجویشن بھی ہو گئی, عائشہ سے شادی ہو گئی, جاب لگ گئی, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. یعنی ہی از این ایپیٹوم, ایک شریف معصوم سے شخص چلا جا رہا ہے زندگی میں خوشی خوشی. وہ ہے نا کہ وہ ایک بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا, نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور, نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور, چلی جا رہی ہوں خدا کے سہارے. یہ ہے معصوم شاہ. کہاں گے عاطف, تو نظر نہیں آ رہا آج. عاطف یار وہ تم وہ شعر لکھو نا یار, نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور, چلی جا رہی ہوں خدا کے سہارے. اب معصوم صاحب تو یہ تھے, اب آپ نے ان کو بھیج دیا اینتھنی رابنس کے لیکچر میں یار. اب ان کو ڈوز لگ گئی 600 ملی گرام کی. گھر آئے, عائشہ میں اپنا ویژن بنانا چاہتا ہوں. اچھا ہیں یہ گلاس, سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو فٹ بال, تو کیا ویژن بنائیں گے؟ ویژن یہ بنائیں گے کہ ورلڈ ٹورنامنٹ میں, شجی ورلڈ ٹورنامنٹ میں مجھ سے کھیلا جائے. واٹ اے گریٹ ویژن. تو جو سمجھدار ہوں گے لوگ کہیں گے بھائی تم دیکھو غلطی کر رہے ہو, تم کیسے کر رہے ہو بھائی, تم تو گلاس ہو, نہیں میں ہوں, میں تو فٹ بال ہوں. میرا الٹیمیٹ پرپز تو یہ نہیں ہے نا. اچھا آپ زیادہ بولیں گے, پتہ کیا بولے گا, کیا بولیں گے حضرت, انہوں نے کہا تھا اینتھنی رابنس نے. بھئی اینتھنی رابنس نے صحیح کہا تھا, ویژن تو ہونا چاہیے, تو پھر آپ ویژن سے روک رہے ہیں. آپ دقیانوسی ہیں, آپ ریٹارڈڈ ہیں.
آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے مر جاؤں سسکتا. ارے بھائی نہیں، ہم چاہتے تم ایسے مر جاؤ یار، خدا کے بندے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم تم مت روکو مجھے میرے ویژن سے. ایک کی لگے گی بس، حضرت والا چلے جائیں گے اللہ کے پاس. کیونکہ الٹیمیٹ پرپز کی غلطی وجہ سے الٹیمیٹ ویژن کنیکٹ نہیں کر رہا. تو کویشچن یہ ہے، آپ لوگوں کو بات نہیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمارا الٹیمیٹ پرپز کیا ہے. اور جو چیز ہم سوچ لیتے ہیں، جب چند لوگ کہتے ہیں میرا الٹیمیٹ پرپز ہے انسانیت کی خدمت کرنا. پھنس جائیں گے بھائی. دیٹس ناٹ دا رائٹ آنسر. ایک خاتون نے لکھا تھا میرا الٹیمیٹ پرپز ہے امی کی خدمت کرنا. پھنس جائیں گے باور حسین صاحب، پھنس جائیں گے. یہ صحیح نہیں ہے. تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا صحیح ہے. میں آپ کو ایک کہانی سنا دیتا ہوں الٹیمیٹ پرپز ویژن کے اوپر. میں ابھی کیا کر رہا ہوں کہ I'm trying to set up the ground for the upcoming discussion. ہوا یہ کہ ہم گئے لفظ میں پڑھانے، تو مجھے پتہ یہ چلا کہ لفظ میں پروفیسرز کیا کرتے ہیں. سب تو نہیں کرتے ہوں گے، کچھ کرتے ہوں گے. کیوں کرتے کیا ہیں کہ جی وہ پہلا 10 دن شاید ہوتے ہیں ایڈ اینڈ ڈراپ پیریڈ. لفظ والے بتائیں گے 1 ہفتہ ہوتا ہے، 10 دن ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کورس لیا، اسپیشلی الیکٹیو کورس لیا، آپ 10 دن میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ایک دفعہ اگر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ڈراپ کرنا ہے تو آپ ڈراپ کر لیں. 10 دن بعد ڈراپ کریں گے تو پھر پینلٹی ہوگی اور پھر یہ فیس کٹے گی اس طرح سے نا. US میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایڈ ڈراپ پیریڈ. پتہ یہ چلا کہ پروفیسر آتے ہیں اچھا خاصا ڈرا بھی دیتے ہیں بچوں کو. اس کی وجہ سے بچے ڈراپ کرتے ہیں تو کلاس سائز تھوڑا اسمال ہو جاتا ہے، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے ان کی، پروفیسرز کی. اچھا ہم گئے تھے، ہمارا تو ویژن کچھ اور تھا. ہم پڑھانے گئے تھے. میں تو نہیں چاہتا بچے ڈراپ کریں، میں تو چاہتا بچے بڑھ جائیں. ہم نے کیا کیا، میں نے کہا دیکھو، میں نے دل میں سوچا کہ اچھی چیزیں پڑھا دو 10 دن خوب اچھا. میں ادھر کی کہانی ادھر کی کہانی فلانا ڈھمکانا. پھر میں نے یہ بھی کہا دیکھو بھائی میرے کورس میں تو A لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہوم ورک کر لینا، وہ کر لینا، A آ جائے گا. یار میں تو بہت ہی اچھا آدمی ہوں، میں تو بلیو ہی نہیں کرتا سختی کے اوپر یہ وہ. اچھا ہوا یہ کہ بجائے اس کے بچے ڈراپ ہوں، انہوں نے جا کے اس کو کہا الیکٹیو کورس تھا پرسنل افیکٹونیس. اب وہ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں. وہ کلاس سائز بڑھتے وہ یعنی انرولمنٹ چلے گی کوئی 100 سے اوپر. یونیورسٹی کا ایک پروگرام تھا زمبیل شاید، اور اس نے بلاک کر دیا 70 پہ. تو ہم نے منع کرنا شروع کر دیا لوگوں کو. اسٹوڈنٹ نے کہا نہیں ہم پھر بھی کرنا چاہتے ہیں. میں نے بات کی تو کسی نے سمجھایا کہ ان سے کہو کہ آپ دو سیکشنز پڑھا لیں. میں جا کے کہا لمز والوں سے میں 2 سیکشن پڑھا لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا 2 سیکشن پڑھا لیتے ہیں؟ سلمان صاحب آر یو سیریس؟ اتنا کام ہوگا، مڈ ٹرمز ہیں، اسائنمنٹس ہیں، فائنل ایگزامز ہیں. میں کہا ہاں ہو جائے گا. ہم نے 2 سیکشنز کر دیے تو 140 اسٹوڈنٹس ہو گئے. اچھا کیا کیا میں نے 10 دن نا بہت اچھا چلتے جب 11واں دن آیا تو میں نے کہا بیٹا اللہ کا فضل ہے اب تو تم لوگ نہیں جا رہے کہیں نا. پھر ہم نے ڈوز بڑھانا شروع کی، ڈوز لگانا. اب جب یہ والی ڈوز لگنا شروع ہوئی ساؤنڈ آئیڈیالوجی کی، الٹیمیٹ پرپز کی، تو اب وہ تو ظاہر بات ہے ڈوز تو ہیوی ہونا شروع ہو گئی. ہم تو مس کر رہے ہیں یار وہ عاطف کو. پتہ نہیں کہاں چلا گیا عاطف، ہمارے عاطف عباسی. اچھا جناب، ڈوز ہیوی ہونا شروع ہو گئی. اب انہوں نے یہ کہا مجھے لمز والوں نے کہ ہر پروفیسر کو آفس آورز رکھنے پڑتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے، ایک آفس دے دیا اور 2 آورز
یا 4 hours a week something like that, I forget, کہ آپ میں آفس آورس ہونے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس آگے سوال کر سکیں. میں کہا ٹھیک ہے. اب ہم نے جب آفس آورس لگائے تو وہ تو جناب لائن لگ گئی اسٹوڈنٹس کی. اتنا زیادہ لوڈ آیا کہ جناب وہ فجر سے لے کے عشاء تک ایوری 45 منٹ سلاٹ واز بکڈ. ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ تو اللہ کا احسان ہے, چلو بھائی. کوچنگ کاؤنسلنگ چل رہی ہے, سب ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے ہم تو انسان کے بچے ہیں, جن کے بچے تو ہیں نہیں. اچھا انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ سر اگر ٹائم نہیں ہونا تو ایک کام کریں. کیا کام کروں؟ سر ایک کام کریں کہ آپ نا فوراً فجر کے بعد شروع کر دیں. کبھی کہتے ہیں جی فجر سے پہلے شروع کر دیں. فجر سے پہلے کیسے ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا کہ ہم تو فجر پڑھ کے سوتے ہیں, کچھ ہم تو ہوتے ہیں اویلیبل. ٹھیک ہے چلو. اب آپ سوچیں فجر سے شروع کریں آپ, پھر کلاس, پھر کرتے 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 رات کو ایک دن یہ ہوا کہ تھک گیا تھا میں بالکل. آئی واز جسٹ سو ٹائرڈ. میں نے کہا یار میں تو بہت تھک گیا ہوں بھائی, نیند بھی آ رہی ہے. اب میں دیکھا اپنے اسکیجول میں تو بالکل لاسٹ سلاٹ پہ نا ایک لڑکی تھی ہماری کلاس میں, اس کا تھا کوئی. خیر وہ آئیں, جی فرمائیے. بیٹھ گئی. سر تو کہنے لگی کہ سر وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں کیا پروفیشن سلیکٹ کروں آفٹر آئی گریجویٹ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا سوال ہے بھائی, یہ تو سوال کسی اور سے پوچھا جا سکتا ہے. یہ مطلب کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے. میں ضرور سوچا یہ سوال نہیں ہے صحیح, کچھ اور چکر ہے. پھر میں دل میں سوچا کہ اب میں جو ہے نا گھما کر ایک بات کروں گا, پھر وہ ساری فارمیلٹیز ہوں گی. پہلے ہی تھکا ہوں تو ایک کام کرتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈائریکٹ ہی میں کر دیتا ہوں, ڈوز لگا دیتا ہوں. اپنی اسٹوڈنٹ ہے, کہاں جائے گی بیچاری, کنفیوز ہوگی تو ہم سمجھا دیں گے. اور جو نارمل کراؤڈ ہے لمس کا نا, تھوڑا سا ماڈرن سی بیچاری شریف سی لڑکی تھی. تو میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, آپ بتائیے کہ میں کیا صحیح ایسیس کر رہا ہوں. کہتے بولیں سر. میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس دنیا کے اندر آپ کی ریلیونس کیا ہے. یہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. او ہو, وہ تو اللہ کا ایسا احسان ہو جا کے ایسا نشانے پہ لگا کہ اس کے بعد جو بچی روئی ہے بیچاری, ہچکیوں سے روئی ہے. وہاں میں وہ رکھتا تھا وہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ نا, تو وہ میں آگے کر دیتا تھا. وہ ایک شعر ہے, اشکوں سے تر ہے پھول کی ہر ایک پنکھڑی, اشکوں سے تر ہے پھول کی ہر ایک پنکھڑی, رویا ہے کوئی تھام کر دامن بہار کا. تو جب رونا بند ہو گیا تو کہنے لگی سر یہی مسئلہ ہے, سر یہی مسئلہ ہے. سر میں تو آپ کی کلاس میں اس لیے آئی تھی, وہ میری ایک سہیلی تھی, اس نے بتایا کہ بہت اچھی کلاس ہے, بہت ساری اسٹوریز ہیں اور سمپل ہے, یہ ہے وہ ہے. تو وہ بھی اس نے بھی سائن اپ کر لیا, مجھ کو بھی کروا دیا. ایک اور ہماری فرینڈ ہے وہ بھی آ گئی. سر اب تو مطلب پریشان ہیں ہم تینوں, پچھلے ایک 1.5 ہفتے سے رو رہے ہیں, تینوں رو رہے ہیں, اس لیے کہ ہم کو تو لگ رہا ہے لائف ہماری ضائع ہو چکی ہے سر. اور سر میں تو اتنی پریشان ہوں سر, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وائی ڈو آئی ایگزسٹ. میں چند دن سے سوچ رہی ہوں, میں سمجھ نہیں آ رہا سر, میں سوچ رہی ہوں, میں سمجھ نہیں آ رہا. سر پلیز یہ بتا دیں وائی ڈو آئی ایگزسٹ. میں کہا بھائی یہ تو میں ابھی نہیں بتا سکتا, ہماری کلاس آنے والی ہے ساؤنڈ آئیڈیالوجی والا سیکشن, اس میں آپ کو پتہ چلے گا. کیسے سر یہ بتائیں کہ سیمسٹر اوور ہونے سے پہلے پتہ چل جائے گا. میں کہا ہاں. او ہو شکر, کوئی تسلی ہو گئی. پھر کہنے لگی ٹھیک ہے سر. میں کہ کام کیجیے گا کہ اس کلاس کے بعد پھر I'll give you an appointment, آ جائے گا,
we'll see if you have understood correctly. کہ ٹھیک ہے سر، چلی گئی. پھر وہی سیکشن ہوا جو ابھی معصوم شاہ کا ہونے والا ہے کل اور پرسوں، انڈرسٹینڈنگ ساؤنڈ آئیڈیالوجی. پھر آئیں اس کے بعد ماشاءاللہ سے ایک تو بڑا سا دوپٹہ بھی تھا، اور جو بہت کمپوز، بہت ماشاءاللہ ویری کیا کہیں گے کہ کانفیڈنٹ آگے بیٹھی. میں کہا بھی کیسا رہا؟ سر بہت اچھا رہا. میں کہا سمجھ آ گیا آپ کو؟ کہتے سر آ گیا سمجھ. تو میں نے کہا کہ کیا سمجھ آیا؟ بالکل صحیح آنسر تھا سر، یہ سمجھ آ گیا مجھے. گڈ. تو میں کہا لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا نا کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میں بن جاؤں ویسے مجھے بنا دیں. یس سر. وہ دعا کر رہی ہیں آپ؟ یس سر. اچھا اچھا. کیسا چل رہا ہے؟ کہیں سر وہ ابھی بہت تو فائدہ نہیں ہوا دعا کا، لیکن ہو جائے گا. البتہ یہ ہے کہ ہم تینوں سہیلیوں نے ہم بیٹھی اور ہم نے کہا کہ دیکھو لائف تو ہو گئی، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب بنائیں گے کوئی ویژن انشاءاللہ. لیکن ابھی جب تک ویژن بنتا ہے ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ نا نمازیں شروع کر دیتے ہیں. تو سر چند دنوں سے نا ہم تینوں مل کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. میں کہا الحمدللہ ویری گڈ. اور پھر وہ چلتی گئی گاڑی ماشاءاللہ. اب وہ اتنا ٹائم ہو گیا ہم نے نوٹ بھی نہیں کیا اس بات کو، ہو گئے گڈ آلموسٹ 8 years 9 years. تو امیدیں اچھی ہوں گی جہاں بھی ہوں گی. لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دس از دا امپیکٹ دس ڈسکشن از گوئنگ ٹو ہیو آن آور لائف انشاءاللہ. اچھا جی، تو میں نے ابھی کیا کیا، میں نے الٹیمیٹ پرپز کی امپورٹنس بتائی اور اس کا اور الٹیمیٹ ویژن کا ڈفرینس بتایا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو الٹیمیٹ پرپز ہے یہ کہاں سے آئے گا؟ الٹیمیٹ پرپز کے آنے کے 2 سورسز ہیں. ایک سورس تو یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کرنٹ ریالٹی، یعنی ہم آگے پیچھے دیکھتے ہیں، چیزوں کو ایسیس کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یار یہ ہونا چاہیے. اس کو میں کہتا ہوں کرنٹ ریالٹی. الٹیمیٹ پرپز از کمنگ فرام کرنٹ ریالٹی. میری والدہ اکیلی ہیں، کوئی بچہ نہیں ہے، میں اکیلی بیٹی ہوں، بس میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ان کی خدمت کرنا. اسی لیے میں پیدا کی گئی ہوں، شاید مجھے پیدا اس لیے کیا گیا اپنی اماں کے لیے. لیکن الٹیمیٹ پرپز کرنٹ ریالٹی سے کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ذرا جواب دیجیے نا حضرات. آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ کوئی خاموشی سی ہے بس. آئی ہوپ یہی چل نہیں رہا، کیا ہو گیا؟ اچھا جناب، ایسا تو نہیں کہ میں بولا جا رہا ہوں اور کچھ نہیں ہو رہا. اچھا جی، تو کرنٹ ریالٹی سے کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بتائیں. وائی شوڈ اٹ ناٹ بی فرام کرنٹ ریالٹی؟ بولیں. بیکاز کرنٹ ریالٹی، بولیں بیکاز کرنٹ ریالٹی. جملہ پورا کریں. بیکاز کرنٹ ریالٹی چینجز. کرنٹ ریالٹی بدل جاتی ہے. ایک صاحب نے کہا کہ آئی ایگزسٹ فار مائی فیملی. اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ پوری فیملی کی ڈیتھ ہو جائے، ہیں جی، اگر پوری فیملی کی اللہ نہ کرے ڈیتھ ہو جائے
تو وہ شخص شاید کیا کرے؟ مے بی ہیل کمٹ سوسائڈ. اس بات کا اندیشہ ہے نا. تو اگر کرنٹ ریالٹی سے نہیں ہونا چاہیے تو کہاں سے ہونا چاہیے؟ تو ہونا چاہیے فرام اے کریکٹ آئیڈیالوجی، اے ساؤنڈ آئیڈیالوجی، کیونکہ ساؤنڈ آئیڈیالوجی کبھی چینج نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ساؤنڈ آئیڈیالوجی. تو کل ہم ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ ڈو وی ڈیولپ ساؤنڈ آئیڈیالوجی، واٹ از اے ساؤنڈ آئیڈیالوجی، اینڈ دین ویل موو آن فرام دیر. اچھا جناب، اب جو آپ کو ہوم ورک میں دے رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوم ورک ہے. وہ 4 ویڈیو کلپس ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ آئی ووڈ لائک میڈم شیزا رانا صاحبہ یا وہ لوگ جو ہمارے ساتھ تھے واٹس ایپ گروپ کے اندر، وہاں بھی میں نے ڈالی ہیں 4 کلپس. یہ 4 کلپس آپ نے دیکھنی ہیں، ٹھیک ہے. صحیح ہے. میں اس کا نام بتا دیتا ہوں. اگر تو جی ہاں، یہ 4 کے 4 کلپس جو ہیں یہ ہم نے واٹس ایپ گروپ جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے ان پہ ڈال دی میں نے. اور آئی ہوپ وی کین پٹ اٹ آن آر فیس بک. تو میں کروں گا یہ کہ اگر تو اس کو فیس بک میں ابھی ڈال دیں گے ان کے لنکس، اگر نہیں ہوں گے تو میں الگ سے اس کو میں فیس بک پہ پوسٹ کر دوں گا. تو آپ لوگوں نے یہ 4 کلپس دیکھنے ہیں. چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں، دے آر ناٹ ویری لانگ بٹ دے آر ویری امپورٹنٹ. کلپس دیکھ کر آپ حضرات نے نوٹس بھی بنانے. خدا نہ خواستہ کوئی کنفیوژن آ جائے آفٹر واچنگ دیز کلپس، تو امان اللہ اسماعیل صاحب جو میرے استاد ہیں ان کا نمبر بھی میں ڈال دوں گا فیس بک کے اوپر، تو یو کین کال ہم. اور ان کا بڑا اچھا گرپ ہے قرآن کے اوپر نا، ماشاء اللہ، تو بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ایکسپلین کر دیں گے. تو کیا ہوم ورک ہے؟ آپ نے 4 کلپس دیکھنی ہے. اگر آپ نے کلپس نہیں دیکھی تو آپ کو وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو پائے گا جو ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ 4 کلپس ہیں میریکلز آف دا قرآن پہ. یہ 4 کلپس آپ نے دیکھنے ہیں، انشاءاللہ کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. بہت ہی اچھے کلپس ہیں، میں نے دیکھے ہیں ان کو. اگر دیکھنے کے بعد کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کویسچن ہے، امان اللہ صاحب جو میرے استاد ہیں ان کو آپ کانٹیکٹ کر لیجئے گا. ان کو میں نے میسج کر دیا ہے کہ آپ کو کالز آ سکتی ہیں. تو میں نے آپ کو یعنی مٹیریل بھی دے دیا ہے، آپ کو ریسورس پرسن بھی دے دیا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، امان صاحب کے ایکسپلین کرنے کے باوجود بھی کویسچن رہ جائے تو خادم حاضر ہے.
اور کل ہم انشاءاللہ فل تھروٹل جو ہے چلے جائیں گے انٹو واٹ از ساؤنڈ آئیڈیالوجی اینڈ ہاؤ ڈو وی نو، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ آئیڈیالوجی ساؤنڈ ہے، آئیڈیالوجی کریکٹ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، یہ سب ڈسکشن انشاءاللہ کل ہوگی. ٹھیک ہے. سو تھینک یو سو ویری مچ. ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے، یہ میں پوسٹ بھی کر دوں گا. اور آج ہم نے بڑا مس کیا عاطف عباسی، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اللہ تعالیٰ خیر کرے ان کا. میاں میاں، ارے تم آ گئے ہو بھائی، ماشاء اللہ. یار آتے تمہارے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، آواز ہی نہیں آ رہی تھی، خاموشی اتنی تھی، کیا ہو گیا ہیں جی؟ اچھا جناب، ٹھیک ہے، گڈ. چلیں، ویری نائس. آئی ایم ہیپی ٹو سی آل آف دس ایکٹیویٹی. تو ہم پھر کل آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. اور کل بہت اہم سیشن ہے. اگر آپ کسی کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور انوائٹ کر لیجئے، لیکن انہیں یہ کلپس کہہ دیں کہ دیکھ لیں تاکہ وہ پورا فائدہ اٹھا سکیں کل کے سیشن کا. ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ خیر فار یور اٹینشن. اسٹریٹجک ویژن ورکشاپ میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں، اٹس 20 ہاں تقریباً 18 to 20 آورز ورکشاپ ہے. تو اگر لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے تو ٹائم لینڈرز کے پلیٹ فارم سے ہم کروا دیں گے انشاءاللہ، آپ کو آن لائن کروا دیں گے. ٹھیک ہے نا. اور یمین صاحب سے یہ بھی کہہ دیں گے کہ یار تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ بھی کر دیں آپ کے لیے، ہے نا. تو انشاءاللہ ان کا دل نرم ہے، وہ کر دیں گے ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. آئی ریئلی اپریشیٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اور پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.